سنت کو بھی سورس کہا آپ نے، ظاہر ہے ایبسولوٹلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اس کے بعد آپ نے سنت کی بات کی ہے، تو یہ سنت عملی تواتر سے جو منتقل ہو رہا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں. یہ سنت کو جانچنے کا سورس کیا ہوگی؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی اصطلاح کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے خود اہل علم علماء اس چیز کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور علم کی تاریخ کو عہد بعہد جانیں تو آپ پر دو اور دو چار کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سنت کیا چیز ہے. آپ دیکھیے، میں اس کو ایک سادہ مثال سے واضح کرتا ہوں. ہم بچپن سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات کانوں میں ڈالی جاتی ہے قربانی کے موقع پر. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے نا، سنت ابراہیمی ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم دین مان رہے ہیں وہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ نیا دین نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ دین کے جو عملی تقاضے ہیں اگر یہ پہلے بھی موجود تھے اور یہ آگے بھی چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو انیشیٹ کیے ہی نہیں پیغمبر نے، یہ تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. تو سنت دین ابراہیمی کی روایت کا نام ہے. یہ جو ہم روز بول رہے ہوتے ہیں سنت ابراہیمی، وہاں پر ہمارے ذہن پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر ایک معاملہ اتنا واضح ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک معاملہ کیا تھا، اس کو بطور دینی روایت کے جاری فرما دیا گیا. حج میں بھی کرتے ہیں اور غیر حاجی پوری دنیا میں نفلاً قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ باقی چیزوں میں سوال پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ سنت کیا چیز ہے. بھائی سنت دین کی عملی روایت کا نام ہے. جب دین پیچھے چلا آ رہا ہے تو سنت کو پیچھے چلانا چاہیے. کن میں چلا آ رہا ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے میں. چنانچہ آپ جائیے علم کی تاریخ میں جائیے، کھولیے امام شافعی کو، کھولیے ابن عبد البر کو، کھولیے شاطبی کو، کھولیے ابن خلدون کو، سب آپ کو یہ بتائیں گے کہ سنت کیا ہے. تنتقل قافہ عن القافہ، جیل عن الجیل. وہ دینی اعمال جو نسل در نسل، جو پوری کی پوری جنریشن، جو پورا کا پورا معاشرہ آگے منتقل کر رہا ہوتا ہے. پیغمبر نے وقت گزارا ہے، وہ کر کے ان دینی اعمال کو لوگوں کو دکھاتے تھے، لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. میں جو آج اپنی زندگی میں عملی حقائق پرسیو کرتا ہوں، میں نے تو نہیں بنتے ہوئے دیکھا پاکستان کو، لیکن میں یہ مانتا ہوں نا کہ قائد اعظم اس کے بانی ہیں. کیسے مانتا ہوں؟ پورا کا پورا وہ معاشرہ، وہ جنریشن جس نے اس معاملے کو دیکھا تھا، اس نے اس کو آگے منتقل کیا. تو جب کوئی چیز جنریشن منتقل کرتی ہے تو وہاں پر یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے. عقلاً محال ہے کہ اتنی بڑی تعداد کسی معاملے میں جھوٹ بول سکے. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ سنت دین ابراہیمی کی روایت کا نام ہے. ہمارا دین نیا دین نہیں ہے، پیچھے چلا آ رہا ہے. اس کے عملی تقاضوں کا نام سنت ہے. پیغمبر کی ذات نے ان کو آگے جاری فرمایا. جاری فرمایا کن میں؟ مسلمانوں میں. جب مسلمانوں میں جاری فرمایا تو مسلمانوں نے اس کو نسلوں میں منتقل کیا. جہاں ایک طرف ان نسلوں میں منتقل ہو رہا تھا، وہیں مسلمانوں کا علم اس کو ثبت بھی کر رہا تھا. چنانچہ سنت کا عملی ریکارڈ آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں قد اجمع المسلمون، اجماع ہے مسلمانوں کا اس بات پر کہ یہ چیز دینی روایت ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے سنت کے بارے میں. اس بات کو مسلمانوں کا پورا علم بغیر کسی مبالغے اور تردد کے میں عرض کرتا ہوں، ہمبل سی طالبانہ اوپینین میں جتنا کچھ میں نے پڑھا، اس بات سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سنت کو پوری کی پوری نسلوں نے آگے منتقل کیا ہے اور وہ قطعی دین کا ماخذ ہیں. اس پر جو شخص عمل نہیں کرتا وہ دین پر نہیں کھڑا ہوا.